اور آج قوم کی بیٹیاں، قوم کی عورتیں بن سنور کر، سج سنور کر اس لیے گھروں سے نکلتی ہیں تاکہ مردوں کی نظر ان پر پڑے، لوگ ان کے مکر و فریب میں گرفتار ہوں، لوگ ان کو دیکھیں، ان کی تعریف کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ سیدہ فاطمہ حضور کے وصال کے بعد پوری زندگی کبھی نہیں مسکرا، ایک دن مسکرایا۔ کیوں مسکرایا؟ آخر کون سی ایسی بات آ گئی تھی کہ سیدہ مسکرا پڑی؟ بات کیا تھی ذرا اس کو سن لیں آپ، میری بہنوں کی خاص توجہ۔ آج کل تو عورتوں کا حال یہ ہے کہ منہ کھلے کسی کے بھی سامنے آ گئی، میک اپ کر کے ولیمے میں چلی گئی، شادیوں میں چلی گئی، بس پردے کا نظام ہی ختم ہے، اور پردہ بوجھ لگتا ہے، مفلر کے طور پہ پردے کو، پردہ تو کرتی نہیں، دوپٹہ بھی مفلر کے طور پہ لٹکاتی۔ اور جس گھر کے مرد اگر باپ بیٹی کو نہ روکے بے پردگی سے، شوہر بیوی کو نہ روکے بے پردگی سے، بھائی بہن کو نہ روکے بے پردگی سے، اللہ کے رسول نے کہا دیوس ہے وہ دیوس، اس کی نہ نمازیں قبول نہ اس کی دعائیں قبول ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہ دعائیں قبول ہیں نہ نمازیں قبول ہیں، کس کی؟ دیوس لوگوں کی۔ کوئی کون روکتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں مولوی لوگ تو یار 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ان 1400 سال پہلے والی باتوں میں جو عزت ہے وہ آج کی باتوں میں عزت نہیں ہے۔ لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ آگے جائیں، مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے قدم رسالت میں آئے، حضور کے قدموں میں آؤ۔ آج سے 1400 سال پہلے جو عزت مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات سے ملی تھی آج پھر وہی عزت ملے گی۔ تو عرض کرنے یہ چلا تھا کہ سیدہ روتی تھی، صرف روتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھانا بھی چھوڑ رکھا تھا، کسی کی طرف توجہ نہ تھی، بس ایک ہی دھن تھی، بابا دنیا سے گئے، بابا دکھتے نہیں، روتی تھی۔ ایک دن بہت خاموش، بہت سکوت کے ساتھ فکر مند بیٹھی ہوئی تھی، آنکھ میں آنسو جھلملا رہے تھے، خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ اتنی میں حضرت اسماء بنت امیس جو سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی تھی اس وقت، وہ حاضر ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کے گھر میں سب سے زیادہ اگر کسی کا آنا جانا تھا کسی عورت کا تو وہ صرف اسماء بنت امیس تھی، وہ صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ اس سے یہ من گڑت معاملات بالکل چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر سے سیدہ فاطمہ ناراض تھی۔ یہ گڑے ہوئے قصے بالکل چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے شوہر سے ناراض ہو کوئی خاتون تو اس کی بیوی سے اتنی قربت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پتا چلا صدیق اکبر سے محبت تھی تبھی تو ان کی بیوی سے بھی محبت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ سیدہ اسماء بنت امیس کبھی حضرت جعفر طیار کے نکاح میں رہ چکی تھی، لیکن جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں وہ آتی تھی اس وقت وہ صدیق اکبر کے نکاح میں تھی۔ سیدہ اسماء بنت امیس آئی اور آنے کے بعد کا بی بی آپ روتی تو روز ہیں لیکن آج آپ کچھ سوچ رہی ہے، کچھ فکر میں ڈوبی ہوئی ہے، کیا فکر ہے آپ کو؟ سیدہ نے کہا اسماء، جو وقت بابا جان نے دنیا سے کوچ کا بتایا تھا، سرکار نے بتا دیا تھا اپنے وصال سے پہلے کہ تم فلاں مہینے میں تمہارا وصال ہوگا، تم دنیا سے فلاں تاریخ کو فلاں دن مجھ سے آ کر مل جاؤ گے۔ بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ سب سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوگا تو وہ تمہارا انتقال ہوگا، تم پہلے آ کے مجھ سے ملو۔ کیا محبت تھی باپ بیٹی میں۔ حضور نے اہل بیت میں سب سے پہلے کسی کو اپنے پاس بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، کہا اسماء وہ وقت آ گیا ہے، اب دنیا چھوڑ دینا ہے، بابا جان نے جو ٹائم بتایا تھا وہ ٹائم قریب ہے۔ تو کہا فکر کس بات کی؟ کہا فکر اس بات کی ہے کہ مدینے میں جب جنازہ اٹھتا ہے تو چارپائی پر میت ڈال کر لوگ لے کر جاتے ہیں، تو چلتے پھرتے لوگوں کی نظر میت پر پڑتی ہے،
फातिमा को पूरी जिंदगी किसी ने नहीं देखा। आज फिक्र ये है कि विसाल के बाद फातिमा के जिस्म पर लोगों की नजर पड़ेगी। बस फिक्र यही है, जाना तो है दुनिया से, शौक है जाने का, इसलिए कि जाना किसके पास है? अपने बाबा के पास है। शौक है, जाना है, लेकिन फिक्र ये है जीते जी मुझे किसी ने नहीं देखा, विसाल के बाद अगर मेरे वजूद पे किसी की नजर पड़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए इमाम अब्दुल रऊफ मनावी लिखते हैं, मुहक्किकीन की तहकीक अपनी जगह अलग अलग है, लेकिन मुझे जो पसंद आई वो अर्ज कर रहा हूं। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी लिखते हैं कि सैयदा फातिमा को अपने वजूद का इतना ख्याल था कि विसाल की शब में अपने हाथ से गुस्ल किया था और कहा था अस्मा अब मेरे विसाल के बाद मुझे कोई गुस्ल न दे, यही गुस्ल मेरे लिए काफी रहेगा। कायनात में कोई औरत ऐसी नहीं हुई। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने कहा ये खुसूसियात सैयदा फातिमा से है, ये हुक्म किसी और के लिए नहीं है। मुहक्किकीन ने और भी बातें बयान की, किसी ने कहा जनाब अस्मा ने उनको गुस्ल दिया था, किसी ने और लोगों का जिक्र किया, लेकिन ये भी बात इमाम मनावी ने लिखी है, अपने वक्त के बड़े अजीम मुहद्दिस और फकीह ने लिखी है। तो सैयदा ने कहा अस्मा दुनिया से जाना है, मेरे वजूद पर लोगों की नजर पड़ेगी, विसाल के बाद ये फिक्र सता रही। हजरत अस्मा ने कहा बीबी मैं जब मुल्क हबशा गई थी तो उस वक्त मैंने देखा था कि हबशा वाले मदीने वालों की तरह जनाजा नहीं ले जाते, बल्कि वो खुली हुई खाट नहीं होती, वो डोली की तरह होते हैं। जैसे औरतें पालकी में डोली में बैठ के जाती है, तो ऐसे ही डोली में वो मैयत ले जाते हैं। अगर आप कहें तो मैंने वो देखा है, वो मैं बनाऊं? तो सैयदा अस्मा बिनते उमैस ज़ौजा सिद्दीक़ अकबर ने फिर वो डोली वाला जनाजा जो आजकल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी राइज है, कमोबेश इसी शक्ल का वो बनाया, और बना करके जब बना दिया तो ला करके रखा सैयदा के आंगन में। ये देखें कैसा रहेगा, ये इसमें जिस्म नजर नहीं आता। सैयदा ने बाप के विसाल के बाद अगर मुस्कुराया था तो उसी दिन मुस्कुराया था। अपना जनाजा देखकर इज्जत की फिक्र थी मौला, आज वो फिक्र दूर हो गई। जो जनाजा देखकर मुस्कुरा रही है, जनाजा देखकर, वो सैयदा फातिमा कि मेरे जिस्म पर किसी की नजर न पड़े।